اچھا سر، دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. جی جی. اچھا، اس میں کچھ لوگوں نے خاص یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ دعا سے پہلے کچھ یہ چیز پڑھی جائے یا بعد میں یہ چیز پڑھی جائے تو دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو میرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا یہ عمل ہے جسے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب پڑھ دیا ہے تو اب انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی، یا اس سے دل کی بات ہوتی ہے جو پہنچنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بھی پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیے، مقصد اختلاف نہیں ہوتا، یا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تنقید کرنی ہے یا اپنے آپ کو سچا کرنا ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ دعا ایک کوالٹی ہے، اور مصیبت کا پڑ جانا ہے اور آنکھوں میں پانی کا آ جانا ہے، اور وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، کسی ہاسپٹل کے باہر کسی ماں کے بچے کا آپریشن ہو رہا ہو تو اس کو کون سی جائے نماز کی ضرورت ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے کہ میں سنتا ہوں جب مضطرب مجھے پکارتا ہے. تو مضطرب میں تو مسجد میں جانے کا اس کو تو مصیبت پڑ گئی ہوتی ہے. تو یہ تو ہائیسٹ فارم آف کوالٹی ہے. لیکن دعا کے گریڈز ہیں. ایک دعا ہوتی ہے ایمرجنسی میں جس کو مضطرب کی دعا کہا گیا، اور ایک دعا ہوتی ہے مسائل کی دعا، اور ایک دعا ہوتی ہے ہدایت کی دعا، اور ایک دعا ہوتی ہے علم کی دعا، کشائش کی دعا. کئی طرح کی دعائیں ہیں. تو اسی طریقے سے ان کو مانگنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. دعا چلتے پھرتے بھی مانگی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی تسبیح کر رہا ہے تو وہ ہر وقت دعا میں ہے. یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. وہ امن میں ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی اسٹیٹ آف لائف ہے. اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی دعائیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں. کل کی مانگی ہوئی، پرسوں کی مانگی ہوئی. اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، نوازنے پہ آتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، 50 سال پرانا آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دعا، کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کچھ دعائیں بیٹھ کے پروٹوکول سے مانگی جاتی ہیں، اور اس میں پھر صوفیاء نے، اساتذہ نے کچھ طریقے بتائے ہوئے ہیں. اور کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں، آپ جیسے مرضی کریں، اپنے فیتھ کے حساب سے کر لیں. اور اٹ ڈپینڈس اپان یو. اور اللہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کو وظائف سے، اللہ تعالیٰ کو چلوں سے، اللہ تعالیٰ کو عملیات سے، نعوذ باللہ کسی میں جرت نہیں ہے اس زمین پہ بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو کنونس کر سکے یا ہمیں یہ بتا سکے کہ یس آئی ہیو اے پرمیشن، آئی ایم این اتھارٹی، کہ میں جو آپ کو بتاؤں گا اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانے گا. نو بڈی آن ارتھ کین ڈیئر ٹو ٹاک لائک دس اباؤٹ ڈیوینٹی. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بلند ہے ہر چیز سے. ہاں کچھ ہوتا ہے جیسے درود ابراہیمی کے بغیر کیا دعا مانگنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. وہ تو آپ آئے نہیں ایک رستے سے، تو آپ سے اس کو نکال دیں تو پیچھے کیا ہے یہ ہے. اس کے بعد آپ کوئی آیات پڑھتے ہیں دعاؤں میں. پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو مسنون ہوا کرتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. خوف کی دعا ہے، اللہ مستر عوراتنا و عامل رواتنا. کسی کو ڈر لگتا ہے، وہ صبح شام ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دے. تو اب اس کو دعا میں بار بار چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی چیخ لیں گے، پھر کبھی نہیں بھی دل ہوتا نا، کبھی بزینس ہو جاتی ہے، کبھی آپ پھنس جاتے ہیں، کبھی دعا کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، کبھی نماز پڑھ کے آدمی فریز ہوا ہوتا ہے، اسے ایموشن نہیں ہوتے اس کے پاس، ڈرائی ہوتا ہے. تو اس وقت پھر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پرماننٹ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صبح شام دونوں کناروں پہ رکھ لی ہیں تو سنی جا رہی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایک اور طرح کی زندگی ہے. اس میں جو لوگ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سیٹس بنائے ہوئے ہیں 20 50 دعاؤں کے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جنون ہیں، یہ ہمارے پرابلمس ہیں، یہ فیئرز ہیں، یہ انسیکیورٹیز ہیں. بیوی کے ساتھ کانفلکٹ ہے تو دعا ہے، بیماری کی دعائیں ہیں، ہر چیز کی دعا ہے. آپ سے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. تو آپ ان کو اگر لے لیتے ہیں تو آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرماننٹ بن جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ برساتی مینڈک کی طرح جب بارش ہوئی تو نکل آئے پھدک کے باہر، اور جب بارش چلے گی تو واپس اپنے بل میں گھس گئے. پھر ایسے نہیں چلتا. جب دعا کرنی ہے تو پھر کانسٹنٹ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کانسٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. تو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں جب تک پھر ہوں تو میں بھی پھر کانسٹنٹ ہی دعا کروں گا. تو پھر وہ نماز میں الگ سے کر رہا ہوگا، سوتے جاگتے الگ سے کر رہا ہوگا. اگر کچھ تسبیح کر رہا ہے، یا رزاقو ایک دعا ہے، ربی زدنی علما ایک دعا ہے. اگر ایک بندہ اس کا ورد کر رہا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو اگر ایک وسیع تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کسی اسٹیٹک ریالٹی میں اس کو کیپچر کر دیں گے، کہیں گے یہ دعا ہے. دعا بنا کرتی ہے، دعا پیدا ہوا کرتی ہے. اور جو لوگ دعا کی سائنس کو سمجھ جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ایموشن آئے نہ آئے، ان کو لگے. دیکھیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اس کا مطلب ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی سے بچا لے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بے عزتی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے.
تو ٹریفک سارجنٹ آپ کو 1 منٹ میں ذلیل کر سکتا ہے, پولیس والا کر سکتا ہے, ڈاکو کر سکتا ہے, لوگ آپ کو خراب کر سکتے ہیں, ہیوملیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے صبح 7 بار پڑھ لی ہے, آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایسے کر کے مانگنا نہ رہی ہو, تو اگر آپ کے ریپیٹیو بیہیویئر میں گئی, آپ صبح اٹھیں اور آپ نے پڑھ لی ہے اور آپ کے ساتھ شام کو کچھ ہونے والا تھا, تو اللہ نے نکال دیا آپ کو اس میں. پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ میں پکڑا گیا تھا, دھر لیا گیا تھا, لیکن اسپیشل بچت ہو گئی. ہاں میرے اوپر کرم کیا گیا ہے.